ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے بھاشن میں ایمان کے پلرز کے بارے میں بتایا، کیا اسی طرح اسلام کے پلرز کے بارے میں کچھ ہے جو ہندو دھرم سے سامانتائیں رکھتی ہیں؟ بھائی تشار کا سوال تھا کہ میں نے تقریر میں اسلام میں جو ایمان کے ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں ان دونوں کے بیچ جو یکسانیت ہے اس کا ذکر کیا. کیا ہندو دھرم اور اسلام کے ارکان میں یکسانیت ہے کوئی؟ جیسے میں نے تقریر میں فرمایا تھا کہ ساری یکسانیت کا ذکر کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اسلام میں جو پلرز ہے، اسلام میں جو ارکان ہیں اور ہندو دھرم میں یکسانیت کافی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں اسلام 5 ارکان پہ مبنی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کے بارے میں. نمبر 2 صلاح. نمبر 3 زکوٰۃ. نمبر 4 صوم. اور نمبر 5 حج. پہلے رکن کا ذکر تو تقریر میں کر چکا ہوں میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خدا ایک ہے، ہمیں بت پرستی نہیں کرنا چاہیے اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا رکن اسلام کا ہے اقیم الصلاح، ٹو اسٹیبلش صلاح. صلاح کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صلاح کا اہم جو بھاگ ہے وہ ہے سجدہ، اور سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں 92 ٹائمز آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے میری آپ سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پائے. سجدہ کا کئی جگہ ذکر ہے. جب ہم ہندو دھرم کی کتاب پڑھتے ہیں، ہندو دھرم کی کتاب میں ذکر آتا ہے شاشٹانگ کا. شاشٹانگ، شاشٹانگ کے معنی کیا ہے؟ سا، آش اور انگ. س کے ساتھ آشٹ آیا ہے، آشٹ کی معنی ہے 8، اور انگ کی معنی ہے جسم کا حصہ. تو شاشٹانگ کے معنی ہے 8 جسم کے حصے. اس کا مطلب ہے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو 8 جسم کے حصے لگنا چاہیے. افسوس کی بات ہے جب ہم ہندو کو دیکھتے ساشٹانگ کرتے ہوئے، وہ پورا زمین پہ لیٹ جاتا ہے، سارا بدن زمین پہ لگتا ہے. لیکن صحیح لفظ کی معنی ہے 8 حصے بدن کے لگنا چاہیے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے 8 بدن کے حصے لگتے ہیں زمین کو: ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8 حصے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کا طریقہ دیا گیا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. تیسرا رکن زکوٰۃ، کہ ہر مسلمان جو 85 گرام 85 گرام سونا سے زیادہ اس کے پاس بچت ہے، اسے ہر قمری سال 2.5% خیرات میں دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی معنی ہے ٹو گرو، ٹو پیوریفائی، بڑھاوا، پاک کرنا. اگر ہر امیر انسان دنیا میں زکوٰۃ دے تو غریبی ہٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا. اور قرآن میں آتا ہے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ زکوٰۃ اس لیے ہے تاکہ ویلتھ، جائیداد، مال صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے.
The wealth does not circulate only amongst the rich. اور جب ہم پڑھتے ہیں رگ وید میں کتاب نمبر 10 پاٹھ نمبر 117 منترا نمبر 5 میں لکھا ہے کہ آپ دان دو، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آج ایک انسان کے پاس ہے، کل دوسرے انسان کے پاس ہے. جس طریقے سے گاڑی کا پہیا گھومتا ہے اس طریقے سے مال گھومتا ہے. خیرات کے بارے میں بھگوت گیتا میں بھی ذکر ہے، پاٹھ نمبر 16 شلوک نمبر 3 میں، اور بھگوت گیتا پاٹھ نمبر 17 شلوک نمبر 20 میں ہے کہ خیرات کرو. چوتھا ارکان سوم. ہر بالغ مسلمان کو جس کی صحت اچھی ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے، کھانا اور پینا سے پرہیز کرنا چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک اور پورے رمضان کے مہینے تک. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those who came before you so that you may learn self restraint. روزہ آپ پر فرض قرار دیا ہے جس طریقے سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بنو. روزہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے فرض تاکہ لوگ پرہیزگار بنے. آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ if you can control your hunger, you can control almost all your desire. اگر آپ بھوک پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ اپنے سارے خواہشوں پر قابو پا سکتے ہیں. روزے رکھنے کے کئی فائدے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں جس طریقے سے اسلام میں ذکر آتا ہے پورے مہینے تک، ایک قمری مہینے تک، تو سائنس آج کہتی ہے آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھتا ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، اور روزے میں رمضان کے مہینے میں کئی غلط عادتیں آپ کے دور ہو جاتی ہے. اگر آپ سگریٹ پینا چھوڑ سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک، پھر انشاءاللہ پیدائش سے موت تک کے اب سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر آپ شراب سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے لے کے مغرب تک تو شراب کو آپ کو چھونے کی ضرورت ہی نہیں پیدائش سے موت تک کے. روزے کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہندو دھرم میں کئی قسم کے روزے ہیں. ایک قسم جس کا ذکر آتا ہے منو اسمرتی میں پاٹھ نمبر 6 شلوکا نمبر 24 میں لکھا ہے آپ روزہ رکھو ایک مہینے تک. باقی کئی قسم کے روزے موجود ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں. جب آپ پڑھتے منو اسمرتی اس میں ذکر آتا ہے روزے کا پاٹھ نمبر 4 اور شلوک نمبر 222 میں، اور پاٹھ نمبر 11 شلوک نمبر 204 میں بھی. پانچواں رکن اسلام کا پانچواں رکن ہے حج. ہر بالغ مسلمان کو جو حیثیت رکھتا ہے مالی اور صحتی، اسے کم از کم زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے، جس کے معنی اسے مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں. اور حج ایک سب سے اچھا ایگزامپل ہے عالمی بھائی چارے کا، بیسٹ ایگزامپل آف انٹرنیشنل بردرہڈ، یونیورسل بردرہڈ. تقریباً 25 لاکھ لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور مرد پہنے ہوتے 2 سفید کپڑے بنا سلائے ہوئے. آپ یہ نہیں پہچان سکتے آپ کے پاس جو کھڑا ہے وہ راجہ ہے یا فقیر ہے. سب سے بہترین ایگزامپل ہے یونیورسل بردرہڈ کا، عالمی بھائی چارے کا. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں،
ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے، مرد اور عورت کے، اور ہم نے آپ کو قبیلے اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے، اور آپ میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا نہیں ہوتا ہے جات پات کی بنیاد پہ، مال کی بنیاد پہ، عمر کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، راجا یا فقیر، سفید یا کالا، پیلا یا گھیواں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہو سکتا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ، صرف نیکی کی بنیاد پہ۔ اور ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی کئی طرح کے تیرتھ ہے، پلگرمیج ہے، تیرتھ یاترا ہے۔ ایک ذکر ہے رگ وید میں، کتاب نمبر 3، پاٹھ نمبر 29 میں، منترا نمبر 4 میں، جس میں لکھا ہے کہ الیس پد پہ جاؤ جو نبھا پرتھوی میں ہے۔ الیس پد کی معنی سنسکرت میں ہے الے مطلب خدا، سپد مطلب جگہ، خدا کی جگہ۔ اور جب ڈکشنری میں دیکھیں گے لکھا ہے الیس پد مطلب ایک تیرتھ یاترا کی جگہ، خدا کی جگہ، اور لکھا ہے یہ جگہ، یہ الیس پد ہے نبھا پرتھوی میں۔ نبھا پرتھوی کی معنی سینٹر آف دی ارتھ، زمین کے بیچ، اس پرتھوی کے بیچ۔ اور ہم جانتے ہیں مکہ پرتھوی کے بیچ میں، مکہ از ان دا سینٹر آف دی ورلڈ۔ اور یہ الیس پد جو خدا کی جگہ کا ذکر ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے یہ مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور جب آگے پڑھتے ہیں رگ وید کتاب نمبر 3 میں، پاٹھ نمبر 29، منترا نمبر 11 میں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر آتا ہے نرشنسا کا، جو میں تقریر میں کہا، نرشنسا، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے، جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب الیس پد آیا، نبھا پرتھوی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کوئی شک نہیں باقی رہتا ہے کہ یہ جگہ جس کا ذکر ہے وید میں، وہ ہے مکہ کے بارے میں۔ یہ مختصراً سا تھا اسلام کے ارکان اور ہندو دھرم کے بیچ میں یکسانیت۔ بھائی پرشوتم کا سوال ہے